سننے والے کو میرا آداب السلام۔ اگلے دن شام کے ٹھیک 6 بجے مہنور پرانے کیفے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ ریحان نے اسے یہاں بلایا تھا اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا سچ ہے جس کی بات وہ بار بار کر رہا تھا۔ کیفے کے اندر ریحان پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تم آ گئی؟ مہنور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جو بات کرنی ہے صاف صاف کرو۔ ریحان نے گہرا سانس لیا۔ میں صرف تمہیں دھوکے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے میز پر ایک پرانی فائل رکھی۔ اذلان نے تمہیں اپنی زندگی کی پوری حقیقت نہیں بتائی۔ مہنور نے فائل کی طرف دیکھا مگر اسے کھولا نہیں۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے۔ بات صرف ماضی کی نہیں ہے۔ ریحان کی آواز میں تلخی تھی۔ بات یہ ہے کہ تم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہو۔ مہنور کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے فائل واپس اس کی طرف سرکا دی۔ اعتماد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ریحان چونک گیا۔ تم دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ نہیں۔ مہنور کی آنکھوں میں یقین صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر اذلان کو کچھ کہنا ہوگا تو وہ خود کہے گا۔ یہ سن کر ریحان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مہنور کے دل میں اذلان کی جگہ کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مہنور نے چند لمحے خاموش رہ کر سر ہلا دیا۔ ہاں۔ ریحان نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی مگر وہ مہنور کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید میں دیر سے آیا تھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اسی رات اذلان نے مہنور کو ساحل پر بلایا۔ سمندر کی لہریں شور کر رہی تھیں۔ چاندنی پانی پر بکھری ہوئی تھی۔ مہنور وہاں پہنچی تو اذلان خاموش کھڑا تھا، سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے بلایا تھا؟ اذلان اس کی طرف مڑا۔ ہاں۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ شاید تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی۔ مہنور مسکرائی۔ محبت شک سے نہیں، اعتماد سے چلتی ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ اتر آئی۔ تم جانتی ہو؟ اذلان نے کہا، میری زندگی میں بہت لوگ آئے اور گئے مگر تم پہلی انسان ہو جس نے مجھے ویسا قبول کیا جیسا میں ہوں۔
ماہنور کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور تم پہلی انسان ہو جس پر میں نے اتنا یقین کیا ہے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ان کے درمیان بہہ رہی تھی۔ اذلان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ماہنور نے بھی چاند کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے ہمیشہ دل میں زندہ رہتے ہیں، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ دور کھڑا ایک سیاہ گاڑی میں کوئی انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک ایسا راز تھا جو ان کی زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ ایک پراسرار شخص کی واپسی اذلان کے ماضی کا دروازہ دوبارہ کھول دے گی، اور ماہنور کو اپنی محبت کا سب سے بڑا امتحان دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس کریں۔ ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔